حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم اور جلیل القدر نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار عظیم معجزے عطا کیے۔ ان میں سے ایک عجیب معجزہ آپ کی مقدس لاٹھی تھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی ہے جسے عصائے موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہیں، جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات روشن ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھی جو رات کو مصل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرت انبیاء علیہ السلام کو یک بعد دیگر بطور میراث ملتا رہا، یہاں تک شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے تو وہاں آپ کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی، اور شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت صفورہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ مقدس عصا آپ کو عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے سرف سے سر بلند فرمایا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس طرح کلام فرمایا جس طرح قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ عرض کی، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی کام ہیں۔ دوسرے کاموں کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نفسی نے فرمایا، اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے سے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ کے اوپر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں، سانپ بچھوں کو بھگانا، ویسے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا۔ اس عصا مبارک سے 3 ایسے اہم معجزے ظہور ہوئے جنہیں قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا تو آپ کے اس عصا مبارک کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا۔ اس عصا مبارک کا ایک عجیب معجزہ اس کا اژدھا بن جانا ہے، جو اس طرح بیان ہوا ہے۔ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی ساری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلے کے اژدھام جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیوں کو پھینکا تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ایک دم سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارے مار کر دوڑنے لگے، اور پورا مجمع خوف اور بدحواس میں ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے، اور خوشی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا نہایت ہیبتناک اژدھا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ اس عصا مبارک کا ایک اور عجیب معجزہ اس کے ذریعے پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہونا ظہور میں آیا۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے، اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے تسلط سے آزاد کرائے۔
چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدوں میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم مالکہ کا ایسا خوف سوار ہوا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے اور گھومتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیہ میں موجود رہے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من اور سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح کا ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں تھی۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے ایک ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور یہ سلسلہ پورے 40 برس تک جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عجیب معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے۔ اس مقدس عصا کا ایک اور عجیب معجزہ اس کے ذریعے دریا میں راستے بن جانے کا تھا۔ یہ عجیب معجزہ اس طرح پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے دراز تک فرعون کو ہدایت کا نور فرماتے رہے، آیات اور معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا اس لیے اس نے مومنوں کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکر کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو فرعون ہمیں قتل کر دے گا یا گرفتار کر لے گا، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت ہی نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خوکار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی اس دریا پر مارو۔ چنانچہ آپ نے جو ہی دریا پہ لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا بیچ سے پھٹ گیا اور اس میں 12 راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل بآسانی سے ان راستوں پر چل کر دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موج مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئی اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔